ایران کے شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ سید علی خامنائی اور ان کے گھر والوں کی میتیں ایران سے عراق کے شہر نجف پہنچا دی گئیں۔ ایئرپورٹ پر عراقی وزیر اعظم، اعلیٰ عراقی حکام اور بڑی تعداد میں دیگر لوگ موجود تھے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان بھی جلوس جنازہ میں شرکت کے لیے نجف پہنچے ہیں۔ نجف میں امام علی کے روضے پر آیت اللہ علی خامنائی اور ان کے اہل خانہ کی میتیں لے جائی جائیں گی۔ بعد میں انہیں کربلا میں امام حسین کے روضے پر بھی لے جایا جائے گا۔ منگل کی صبح ایران کے شہر قم کی مسجد جمکران میں آیت علی خامنائی اور ان کے اہل خانہ کی نماز جنازہ ادا کر دی جائے گی۔ جلوس جنازہ میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے۔ جنازے کا جلوس کئی کلومیٹر تک پھیلا ہوا تھا۔ گود کے بچوں سے لے کر بڑی عمر کے افراد تک سب جلوس جنازہ میں شریک ہوئے۔ انتہائی رقت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے۔ اس سے پہلے تہران میں آیت اللہ خامنائی اور ان کے اہل خانہ کی نماز جنازہ میں انسانوں کا سمندر دیکھا گیا۔ بین الاقوامی اداروں کی رپورٹ کے مطابق نماز جنازہ اور جلوس جنازہ میں لاکھوں افراد موجود رہے۔ ایران کے شہید رہبر اعلیٰ کو 9 جولائی کو مشہد میں امام علی رضا کے روضے کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ایران کے شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ سید علی خامنائی اور ان کے گھر والوں کی میتیں ایران سے عراق کے شہر نجف پہنچا دی گئی ہیں۔ ایئرپورٹ پر عراقی وزیر اعظم، اعلیٰ عراقی حکام اور بڑی تعداد میں دیگر لوگ موجود تھے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان بھی جلوس جنازہ میں شرکت کے لیے نجف پہنچے ہیں۔ نجف میں امام علی کے روضے پر آیت اللہ خامنائی اور ان کے اہل خانہ کی میتیں لے جائی جائیں گی۔ بعد میں انہیں کربلا میں امام حسین کے روضے پہ بھی لے جایا جائے گا۔ منگل کی صبح ایران کے شہر قم کی مسجد جمکران میں آیت اللہ علی خامنائی اور ان کے اہل خانہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ جلوس جنازہ میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے۔ جنازے کا جلوس کئی کلومیٹر تک پھیلا ہوا تھا۔ گود کے بچوں سے لے کر بڑی عمر کے افراد تک سبھی جلوس جنازہ میں شریک ہوئے۔ انتہائی رقت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے۔ اس سے پہلے تہران میں آیت اللہ خامنائی اور ان کے اہل خانہ کی نماز جنازہ میں انسانوں کا سمندر دیکھا گیا۔ بین الاقوامی ادارے کی رپورٹ کے مطابق نماز جنازہ اور جلوس جنازہ میں لاکھوں افراد موجود تھے۔ ایران کے شہید رہبر اعلیٰ کو 9 جولائی کو مشہد میں امام علی رضا کے روضے کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ اور ابھی یہ خبر آپ کو دیں کہ کراچی سے 125 ناٹیکل مائل دور شارجہ سے کراچی آنے والا ایک کارگو طیارہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے واقعے کی تصدیق کر دی ہے۔ مزید بات کریں گے جے این ایس کے نمائندہ خصوصی افضل ندیم ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ افضل بتائے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ پاکستانی کارگو کمپنی ہے جن کا طیارہ تھا بوئنگ 737۔ یہ شارجہ سے کراچی آ رہا تھا۔ رات 9:17 پر جب یہ اورمارا کے قریب سمندر پر پرواز کر رہا تھا 35,000 فٹ کی بلندی پر اور 790 کلومیٹر تھی، اچانک رات 9:17 پر جو ہے وہ طیارے جو ہے وہ غیر معمولی حالات کا شکار ہوا، جس کے بعد تقریباً 4 منٹ کے دوران یہ کارگو طیارہ 34,000 فٹ جو ہے وہ نیچے آیا اور اس کے بعد جو ہے وہ 1100 فٹ کی بلندی سے جو ہے وہ 211 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جو ہے اس کا راڈار سے رابطہ منقطع ہوا۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے K2 ایئر ویز کے اس 27 سال پرانے طیارے کی جو ہے وہ حادثے کا شکار ہونے کی تصدیق کی ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان نیوی اور دیگر ادارے جو ہیں وہ اس کی تلاش کے لیے جو ہے وہ ہوائی جہاز اور جو بحری آپریشن ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا افضل تمام تر تفصیلات کے لیے۔ ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا، افضل آپ لائن پر موجود رہے گا۔ اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے ہم اپنے ناظرین کو ایک دفعہ پھر آگاہ کریں گے۔ ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ان کو بتاتے چلیں کہ کراچی سے 155 ناٹیکل مائل دور شارجہ سے کراچی آنے والا یہ کارگو طیارہ ہے جو کہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے اس واقعے کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ کارگو طیارے میں عملے کے 5 افراد سوار تھے۔ افضل ندیم ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے دوبارہ سے ان کے لیے بتا دیجیے گا اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے۔
जी, पाकिस्तानी कार्गो कंपनी है K2 एयरवेज, इनका 27 साल पुराना तैयारा है बोइंग 737, जो कि शारजा से कराची आ रहा था कार्गो तैयारा। तकरीबन ओरमाड़ा के करीब समंदर पर परवाज के दौरान 35,000 फुट की बुलंदी पर जो है वो नामुवाफिक हालात का शिकार हुआ। उस वक्त ये 790 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आ रहा था कि अचानक जो है वो इसने यू टर्न लिया, इसने सिमत बदली और उसके बाद ये बड़ी तेजी से, यानी 4 मिनट में जो रडार का डेटा बताता है, इसने 34,000 फुट नीचे आया। 1100 फुट की बुलंदी रह गई थी, 1,100 फुट की बुलंदी और 211 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड थी नीचे जाते हुए, जब ये रडार से इसका राब्ता मुनक़ता हुआ। इसमें जो पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी हुकाम ने बताया है कि लापता तैयारे में जो है वो 5 इसमें जो है रुकनी अमला था इसका, जबकि बाकी का सामान था। और ये इसके बाद जो है वो पाकिस्तानी इदारे उस वक्त से ही जो है हरकत में आ गए हैं। पाक बहरिया का ATR तैयारा जो है वो तुर्बत से इसकी तलाश में रवाना हुआ, जबकि कराची से जो है वो रेस्क्यू टीमें, इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान नेवी और दीगर इदारे जो हैं वो समंदर में भी जो है वो तैयारा का मुमकिन तौर पर जो है वो उसको तलाश कर रहे हैं। ताहम तारीकी की वजह से जो है मुश्किलात का सामना है। ठीक है अफजल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर सूरत हाल के हवाले से। इस तैयारे की तलाश के लिए इस वक्त ऑपरेशन किया जा रहा है। कराची से 155 नॉटिकल माइल दूर शारजा से कराची आने वाला ये कार्गो तैयारा है जो कि लापता हो गया है और इस वक्त तमाम मुतालिका अथॉरिटीज़ इस तैयारे की तलाश में जुट चुकी हैं। तारिक अबुल हसन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तारिक, बताइएगा कि इस हवाले से माहिरीन की तरफ से क्या बताया जा रहा है और क्या कोई इतला सामने आई है कि एग्जैक्ट किस जगह पर था, इसकी क्या तमाम मुहर्रिकात हैं, क्या इनिशियल अपडेट्स आपके पास मौजूद हैं? जी, ये फ्लाइट कराची से ऑपरेट होने वाली एक निजी कार्गो कंपनी है K2 एयर, इनका जहाज है ये, और ये फ्लाइट KTA 1732 के जरिए ये परवाज करते हुए कराची आ रहा था शारजा से, और ये मेंटेनेंस के लिए शारजा गया था, वहाँ 5 दिन खड़ा रहा और फेरी फ्लाइट करते हुए, यानी ये खाली जहाज आ रहा था, इसके अंदर कार्गो लोड नहीं था। तो इससे एविएशन जराये का ये कहना है कि जब कोई भी फ्लाइट उसी सूरत में खाली परवाज करती है कि जब वो परवाज के लिए मुकम्मल तौर पर फिट ना हो। तो इस परवाज के मुतालिक भी ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि चूंकि ये फेरी फ्लाइट थी तो इसलिए ये तैयारा जो है परवाज के लिए मुकम्मल तौर पर फिट नहीं था, इसलिए कार्गो लोड किए बगैर खाली तैयारा ही कराची की तरफ वापस आ रहा था। और ये कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल माइल के करीब ओरमाड़ा और तुर्बत के दरमियान कहीं जो है वो रडार से गायब हुआ है। अभी तक इसकी सही पोजीशन जो है मालूम नहीं हुई है। तैयारे के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इस वक्त क्योंकि रात का टाइम है तो कुछ मुश्किलात का सामना जरूर है, लेकिन क्योंकि तैयारा अगर ग्राउंड के ऊपर गिरा है, जमीन पे गिरा है, तो उसके जो है वो जलने के और उसके शोले जो है वो नजर आने चाहिए। उस लिहाज से इलाके में एक एरियल रेस्क्यू सर्च का जो है वो ऑपरेशन हो रहा है, और अगर समंदर में गिरता है तो फिर ये इसको जो है वो ढूंढने में ज्यादा दिक्कत का सामना जो है वो रहेगा। तैयारे में जो है 5 मुसाफिर सवार हैं, जिसमें तैयारे का पायलट है, तैयारे का फर्स्ट ऑफिसर और एक लोड मास्टर है तैयारे का, और 2 एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स हैं। क्योंकि अभी सरकारी तौर पर नामों का ऐलान नहीं किया गया है, इसलिए हम जो है वो इन नामों का ऐलान नहीं कर रहे हैं, जबकि जो फ्लाइट का जनरल डिक्लेरेशन है उसके जरिए नाम तो जो है वो मालूम हो गए हैं, लेकिन क्योंकि अभी तक पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने या मुतल्लिका एयरलाइन ने खुद सरकारी तौर पर जो है वो इन नामों का ऐलान नहीं किया, तो इसलिए फिलहाल इन नामों का ऐलान नहीं कर रहे। लेकिन पाकिस्तान सिविल एविएशन पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो इस बात की तस्दीक कर चुकी है कि ये तैयारा कराची से 155 नॉटिकल माइल के फासले पर, जो तकरीबन 300 किलोमीटर बनते हैं जमीनी फासले के लिहाज से, इस मुकाम पे जो है वो गायब हुआ है। और अभी तक ये तस्दीक नहीं हो सकी कि तैयारा ग्राउंड के ऊपर गिरा है या समंदर में गिरा है। इस बारे में जो है वो जहाज की सर्च का काम जारी है। इस बारे में भी जो है वो PA जराए और ATCO जराए का कहना है कि तैयारे के पायलट ने जो है वो दौरान परवाज तैयारे में जो है वो फनी खराबी की से जो है वो ATCO को आगाह किया था। जी
ٹھیک ہے طارق، آپ موجود رہے گا ہمارے ساتھ۔ افضل ندیم، یہ بتا دیجیے گا کہ جیسا کہ طارق ابوالحسن نے بتایا کہ یہ طیارہ خالی پرواز کر رہا تھا، اور عموماً ایسا تب ہوتا ہے جب طیارے میں کوئی فنی خرابی ہو، تو اس طیارے کے حوالے سے کوئی ایسی اطلاعات پہلے موجود تھیں، اور کیا دوران پرواز کیپٹن کی جانب سے کوئی ایسی اطلاع دی گئی کہ اسے کسی طرح کی ٹیکنیکل پریشانی کا سامنا ہو رہا ہے؟ کوئی ایسی اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی، پاکستان جو ایئرپورٹ اتھارٹی نے بتایا ہے کہ نیویگیشن سسٹم جو تھا اس میں خرابی کی اطلاع دی تھی پائلٹ نے، جس پہ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے جو ہے وہ طیارے کو فوری طور پر رہنمائی فراہم کی تھی۔ تاہم جو ڈیٹا بتا رہا ہے اس کے مطابق رات 9:17 پر طیارہ بہت تیزی سے نیچے کی طرف آ رہا تھا، یعنی جو اس کی اس کی جو ہائٹ تھی وہ 35,000 فٹ کی بلندی تھی، اور تقریباً 4 منٹ میں طیارہ جو ہے وہ ایک سمت بھی اس نے بدلی اس دوران اپنی، اور اس کے بعد 4 منٹ میں 34,000 فٹ کی جو ہے وہ نیچے آیا، اور جب اس کا رابطہ ڈسکنیکٹ ہوا 211 کلومیٹر کی رفتار تھی، اور دوسری طرف اس کا جو 1100 فٹ تھا جو فاصلہ اس وقت سطح سمندر سے، اس کے بعد اس کا رابطہ ڈسکنیکٹ ہوا۔ تاہم جو ہے وہ اس کی تصدیق ابھی تک نہیں ہوئی ہے کسی حادثے کا شکار ہونے کی، لیکن جو حالات بتاتے ہیں کہ عین اورماڑا کے بالکل سامنے لگ بھگ تقریباً 100 ناٹیکل کے مائل کے فاصلے پر جو ہے وہ یہ حادثہ ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جیسا کہ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے تصدیق کی ہے، تاہم حادثے کی ابھی تک کہیں سے تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ شروع کر دیا گیا، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایک تربت سے پاکستان نیوی کا ATR طیارہ، اور اسی طرح جو ہے وہ سمندر میں جو ان کے لوگ تھے وہ اس طیارے کا ممکنہ طور پر جو ہے وہ مدد کے لیے یا ریسکیو آپریشن کے لیے جو ہے وہاں پر موجود ہیں۔ افضل، ایک دفعہ پھر ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ کون کون سی اتھارٹیز ہیں جو کہ اس وقت اس آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں؟ تربت سے ATR طیارہ، اس کے علاوہ کون کون سے طیارے ہیں اور کون کون سی اتھارٹیز ہیں جو کہ اس سرچ آپریشن میں مصروف عمل ہیں اس وقت؟ جو بتایا جا رہا ہے ممکنہ طور پر جو حادثہ کا شکار جو ممکنہ طور پر طیارہ ہو سکتا ہے یا ہوا تو وہ سمندر ہے، جو جیسا کہ میں نے بتایا کہ کراچی سے 155 ناٹیکل مائل دور بتایا جا رہا ہے، جبکہ جو اورماڑا سے اس کا جو فلائٹ راڈار سے جو ڈسٹینس دکھائی دے رہا ہے وہ لگ بھگ 100 ناٹیکل کے فاصلے پر ہے، تو ممکنہ طور پر ہے تو وہ سمندر ہی جہاں پر یہ ہوا ہے۔ تاہم جو پاکستان نیوی کی جانب سے تصدیق کی گئی تھی اس بات کی کہ ان کا ایک ATR فوری طور پر تربت سے روانہ کیا گیا تھا ان کی ممکنہ تلاش کے لیے یا صورتحال کی جانچ کے لیے۔ اسی طرح جو ہے وہ جو نیوی کے جو دوسری فورسز ہیں، جو بحری فورسز ہیں، وہ بھی جو ہے ممکنہ طور پر اس مقام پر پہنچ گئی ہیں یا پہنچ رہی ہیں، چونکہ رات تقریباً 9:21 پر یہ ممکنہ طور پر جو ہے وہ واقعہ پیش آیا ہے، اور اس کے بعد سے اب تک جو ہے وہ کوئی ایسی اطلاع کنفرم نہیں آئی ہے کہ کن حالات کا شکار ہوا یہ طیارہ۔ ٹھیک، افضل موجود رہے گا ہمارے ساتھ۔ طارق ابوالحسن، یہ بتا دیجیے گا کہ چونکہ رات کا وقت ہے، ابھی تک آفیشلی اناؤنس تو یقیناً نہیں ہوا ہے کسی طرح کا حادثہ، لیکن تمام تر جو پاسبلٹیز ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یقیناً یہ سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ زمین ہے یا پھر پانی میں کوئی حادثہ پیش آیا ہے، کتنا مشکل ہوگا یہ آپریشن کرنا، اور کیا ہماری جو متعلقہ ادارے ان کے پاس تمام تر ریکوائرڈ ایکوپمنٹس موجود ہوتا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ طیارہ ظاہر ہے کہ رات کے ٹائم جو ہے وہ مسنگ ہوا ہے، تو ابھی تک اس کی جو تصدیق پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے کر دی ہے کہ طیارہ لاپتہ ہے، لیکن طیارہ کے ساتھ ایکچولی ہوا کیا ہے اس کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی ہے، اور اتنا لمبا عرصہ طیارے کا لاپتہ ہونا اس بات کا خدشہ ظاہر کرتا ہے کہ طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا ہے، اور اس بارے میں ابھی تک یہ چیز کنفرم نہیں ہے کہ طیارہ گراؤنڈ کے اوپر گرا ہے یا سمندر میں گرا ہے، اور اگر سمندر میں گرا ہے تو اس کو ڈھونڈنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور عموماً اس بات کا انتظار کیا جاتا ہے کہ طیارے کے جو مختلف پارٹس ہیں وہ سمندر کی سطح کے اوپر تیرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آ جائیں، اور اسی لحاظ سے طیارے کو جو ہے وہ ڈھونڈا جاتا ہے۔ عموماً جو طیارے سمندر میں گرتے ہیں، اور اس وقت ہے کیونکہ مانسون سیزن کا آغاز ہو گیا ہے، سمندر میں زیادہ طوفانی ہے، تو اس کے اندر جو اب طیارے کا ملبہ یا کوئی چیز اس طرح گرتی ہے تو وہ گرنے کے مقام سے بہت دور تک چلی جاتی ہے، تو اس صورتحال کے اندر سرچ اینڈ ریسکیو کا کام بہت مشکل ہوتا ہے، اور دونوں طریقے سے جو ہے اس کو سرچ کیا جاتا ہے، ایریل سرچنگ بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ سمندر میں بحری جہازوں اور کشتیوں کے ذریعے بھی جو ہے وہ تلاش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سمندر کے اندر بحری جہاز موجود ہیں، جو کہ کشتیاں موجود ہیں، ان سے بھی رابطہ کیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کوئی
اس قسم کی چیز جو ہے وہ سمندر میں محسوس کی ہے. لیکن ابھی تک جو ہماری ذرائع سے بات ہوئی ہے اس قسم کی کوئی اطلاعات سمندری ذرائع سے, یعنی سمندر میں جو بحری جہاز موجود ہیں یا ماہی گیروں کی کشتیاں موجود ہیں, ان کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی ہے کہ انہوں نے سمندر میں کسی طیارے کو گرتے ہوئے دیکھا ہے. اور سمندر کی سطح پر بھی ایسی کوئی چیزیں نظر نہیں آئی ہیں جسے جو ہے وہ طیارے کا ملبہ سمجھا جائے. لیکن بہرحال یہ کیونکہ رات کا وقت ہے تو بہت مشکل ہوگا اس وقت طیارے کا ملبہ اگر وہ گرا ہے تو اس کو ڈھونڈنے میں. جبکہ اگر گراؤنڈ کے اوپر کوئی چیز گری ہے تو وہ یقینی طور پر پھر اس میں آگ لگے گی, اور آگ لگنے کے شعلے اور دھواں جو ہے وہ بہت دور سے دیکھا جا سکتا ہے. اور اگر فضائی سرچ کیا جا رہا ہو تو وہ بآسانی جو ہے اس کو ڈھونڈا جا سکتا ہے. لیکن ابھی تک جو ایریل سرچنگ ہوئی ہے اس کے اندر بھی اس قسم کی کوئی اطلاعات نہیں آئی ہے. اس بات کا تو مطلب پتہ چل گیا ہے کہ طیارہ کس مقام کے اوپر ہوا ہے, یعنی کراچی, تربت اور اورماڑا, انہی کے درمیان جو ہے وہ طیارہ مسنگ ہے. تو اس لیے گراؤنڈ کے اوپر بھی اس بارے میں جو ہے وہ بھرپور سرچنگ ہو رہی ہے, اور سمندر میں بھی جو ہے وہ طیارے سے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ اطلاعات آ رہی ہیں, افضل یہ بتا دیجیے گا آپ کہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ طیارہ کچھ فنی خرابی تھی جس کو ٹھیک کرانے کے لیے گیا تھا, تو اس کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں؟ کیا یہ وہ جو بھی ٹیکنیکل فالٹ تھا اس کو ٹھیک کروا کر آ رہے تھے؟ جی, طارق الحسن بھی ابھی بتا رہے تھے ہمیں کہ طیارہ جو ہے وہ یہاں سے 28 تاریخ کو جون کو یہاں سے کراچی سے شارجہ گیا تھا, جہاں گراؤنڈ رہا, وہاں ممکنہ طور پر اس کی جو ہے مرمت کا کام ہوا, اور واپسی جو اس کی پرواز تھی اس دوران یہ حادثہ ہوا. اس حادثے کے بعد جو ہے وہ جیسے کہ امدادی کاروائیاں شروع کی گئی ہیں, میں بتا رہا تھا آپ کو, تو اس میں جو ہے وہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے لیے پاک بحریہ کا ایک جنگی جہاز جو اس وقت قریب موجود تھا, PNS ذوالفقار, اسے جو ہے متاثرہ علاقے میں روانہ کر دیا گیا ہے. اسی طریقے سے پاک فضائیہ کا صاف طیارہ جو ہے وہ بھی بتایا گیا ہے کہ سرچ آپریشن میں حصہ لے رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ان کے پاک بحریہ کے جو ATR طیارہ ہے وہ بھی تربت سے پرواز کر کے اس علاقے میں جو ہے وہ تلاش کر رہا ہے. پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے جو تجارتی جہاز ہیں, لاہور نام ہے اس کو بھی جو ہے وہ اس کی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن پر جو ہے وہ مامور کیا گیا ہے. تو بڑے پیمانے پر جو ہے وہ سمندر میں ہی یہ سرچ آپریشن شروع کیا گیا ہے. جیسا کہ میں پہلے بتا رہا تھا آپ کو, جو اورماڑا کے بالکل سامنے لگ بھگ 100 سے 60 ناٹیکل مائل کے فاصلے پر یہ سمندر میں طیارہ غائب ہوا ہے, اور اتنی اس کی ہائٹ یا اس کی وہ جو فلائٹ راڈار کا ڈیٹا بتا رہا ہے اتنی نہیں ہے کہ کہیں دور پرواز کر سکے. ممکنہ طور پر جو خدشات ہیں اس کے سمندر میں حادثے کا شکار ہونے کے ہی خدشات ہیں, جس کے لیے جو ہے وہ میں نے بتایا جو متعلقہ ادارے جو ہیں وہ اس پہ 4 یا 5 ادارے ہیں جو متعلقہ اس پہ ریسکیو آپریشن شروع کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا افضل, یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ نے بتایا کہ نیویگیشن سسٹم میں کوئی فالٹ جو ہے پہلے رپورٹ ہو چکا تھا, ایسے میں اس خرابی کے باوجود طیارے کو اڑان کی اجازت دینا, یہ کیا کس کا فالٹ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کیپٹن اپنی ذمہ داری پہ اس طرح سے طیارہ اڑا سکتا ہے, یا پھر جو گراؤنڈ ٹیمز ہیں ان کی طرف سے اجازت دینا یا نہ دینا مشروط ہوتا ہے؟ دیکھیں, یہ تو اب انویسٹیگیشن ہوں گی اس کی, ظاہر ہے بڑے پیمانے پہ اس کی انویسٹیگیشن شارجہ سے بھی شروع کر دی گئی ہوں گی جہاں سے ٹیک آف کیا تھا طیارے نے پاکستان کے لیے. تو یہ تو جو میں اطلاع آپ کو دے رہا تھا وہ تو یہ تھی کہ اس کے پائلٹ نے ATC کراچی سے رابطہ کیا تھا, جس نے 155 ناٹیکل مائل دور پاکستان کراچی سے مغرب میں, کہ اس کا جو ممکنہ طور پر جو مواصلاتی جو نیویگیشن سسٹم تھا اس میں خرابی کی اطلاع دی تھی. اور اس کے ساتھ ہی یہ اطلاع دینے کے ساتھ ہی جو ہے وہ طیارہ جو ہے وہ اس نے اپنی بلندی جو ہے وہ کم کرنا شروع کی تھی, اور تقریباً 4 منٹ کا جو ڈسٹینس یہاں نظر آ رہا ہے اس میں یہ تیزی سے نیچے آیا ہے, اور 34,000 فٹ جو ہے وہ 4 منٹ میں نیچے آیا ہے, اور اپنی جو اس نے رفتار تھی وہ بھی کافی کم کر دی تھی. 790 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے آ رہا تھا. تاہم جب جو ممکنہ طور پر جب یہ غائب ہوا ہے رڈار سے, اس وقت جو اس کا 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ تھی. تو یہ سارے ممکنات جو ہیں ابھی دیکھے جا رہے ہیں کہ وہاں سے اگر طیارہ, میں نے ٹریک کیا ہے یہ فلائٹ وہاں سے شارجہ سے جائے حادثہ تک کی, وہاں تک طیارے کی پرواز میں کوئی ایسی گڑبڑ دکھائی نہیں دے رہی. جو اس نے بلندی پکڑی اسی بلندی پر مستقل جو ہے وہ 780-90 کی جو اس کی سپیڈ تھی, اور تقریباً 35,000 فٹ کی جو بلندی تھی اس پر ہی پرواز کرتے ہوئے جائے حادثہ تک پہنچا.
ٹھیک، آپ موجود رہے گا ہمارے ساتھ افضل ندیم ڈوگر اور طارق ابو الحسن، ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ان کو یہ بتاتے چلیں ایک افسوسناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ پاکستان کی کارگو پرواز K2 بوئنگ 737 طیارہ کراچی کے قریب سمندر میں لاپتہ ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سمندر میں لاپتہ طیارے کی تلاش اور ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں پاک بحریہ کا جنگی جہاز PNS ذوالفقار متاثرہ علاقے کی جانب روانہ کر دیا گیا ہے۔ پاک فضائیہ کا 7 طیارہ بھی سرچ آپریشن میں حصہ لے رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاک بحریہ کا ATR طیارہ بھی تربت سے پرواز کے تلاش کی کارروائی میں شامل ہو چکا ہے۔ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے تجارتی جہاز لاہور کو بھی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے لیے تعینات کر دیا گیا ہے، اور مجموعی طور پر وہ علاقہ جہاں پر ممکنہ طور پر کوئی حادثہ پیش آیا ہو سکتا ہے، اس علاقے کو مکمل طور پر سرچ کیا جا رہا ہے، جو کہ اورماڑہ سے تقریباً 100 سے 150 نوٹیکل مائل کی دوری پر یہ علاقہ ہے، اور تمام تر جو اس ایریا کو مارک کر کے اور یہاں پر مختلف ٹیمیں ارسال کی جا چکی ہیں۔ ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طارق ابو الحسن، ایک دفعہ پھر ہمارے ناظرین کے لیے بتا دیجیے گا کہ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، جو ٹیمز روانہ کی گئی ہیں، جو اس وقت آپریشن سرچ آپریشن جاری ہے، اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں، اور چونکہ رات کا اندھیرا ہے تو ایسے میں کیا امکانات ہیں کہ رات کے اندھیرے میں ٹریس کیا جا سکتا ہے کہ کس جگہ پر ممکنہ طور پر اگر کوئی حادثہ پیش آیا تو؟ جی، اس کو تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ K2 ایئر کی فلائٹ جو ہے وہ شارجہ سے مقامی وقت مطابق شام 7:12 پہ اس نے ٹیک آف کیا تھا، اور اس کو کراچی میں 9:20 پہ کراچی پہ لینڈ کرنا تھا شیڈول کے مطابق، لیکن جو ہے وہ اس وقت سے کچھ پہلے جو ہے وہ طیارہ اورماڑہ کے قریب جبکہ سمندر میں پرواز کر رہا تھا ریڈار سے غائب ہو گیا، اور اس کے بعد سے جو ہے وہ طیارے کے متعلق جو ہے وہ علم نہیں ہے۔ طیارہ جو ہے وہ مینٹیننس کے لیے شارجہ گیا تھا، اور یہ وہاں پہ ناردرن ٹیکنکس نامی ایک کمپنی انجینئرنگ کمپنی ہے، اس نے طیارے کی مینٹیننس کی۔ یہ کمپنی پاکستان کے ایک سابق مشیر ہوابازی کی ملکیت بتائی جاتی ہے، اور وہاں سے یہ طیارہ جو ہے وہ مینٹیننس کے بعد کراچی کے لیے اس نے پرواز بھری تھی۔ لیکن جو یہاں ایویشن ذرائع جس بات کا امکان ظاہر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ طیارہ کیونکہ فیری فلائٹ کر رہا تھا، یعنی یہ طیارہ خالی اڑ رہا تھا اور اس کے اندر کارگو لوڈ نہیں کیا گیا تھا، تو ممکنہ طور پر طیارے کے اندر کچھ ایسی چیزیں اور ایسی خرابی موجود تھی جس کی وجہ سے کہ طیارے کو لوڈ نہیں کیا گیا۔ طیارے کے اندر بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں فنی طور پر، اگر کچھ مشکلات اس کے اندر ہیں کہ طیارے کو ون ٹائم فلائٹ کی اجازت دے دی جاتی ہے، یعنی ایک دفعہ طیارہ اڑ سکتا ہے، یہ طیارے کی جانچ کے بعد جو ہے وہ ایئر کرافٹ انجینئر اس کو اڑنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ پابندی ہوتی ہے کہ طیارہ جو ہے وہ اگر مسافر بردار طیارہ ہے تو وہ مسافروں کے بغیر یعنی خالی فلائٹ کرے گا، اور اگر کارگو طیارہ ہے تو اس کے اندر کارگو لوڈ نہیں ہوگا۔ یہ K2 ایئر ویز کا کارگو طیارہ تھا اور اس کے اندر کارگو لوڈ نہیں کیا گیا تھا، تو اس لیے اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اس کی تصدیق نہیں ہے لیکن امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ فلائٹ فیری تھی اس لیے شاید اس کے اندر یہ پرواز کے لیے مکمل طور پر فٹ نہیں تھی، لیکن پرواز اگر اڑی ہے تو اس کو ایئر کرافٹ انجینئر نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ یہ جو ہے وہ ون ٹائم فلائٹ کر کے اپنے اسٹیشن کے اوپر جا سکتی ہے۔ تو یہ تو وہ ایک ٹیکنیکل صورتحال تھی جو اس پہ ہم نے واضح کی ہے، اور فلائٹ میں جو ہے وہ اس وقت 5 مسافر سوار ہیں، جس کے اندر طیارے کا کپتان ہے، فرسٹ آفیسر ہے، طیارے کا لوڈ ماسٹر ہے۔ لوڈ ماسٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ طیارے کے اندر کارگو طیارے کے اندر جو کار کو لوڈ کیا جاتا ہے اس کی پراپر طریقے سے طیارے کے اندر کارگو رکھنا اور اس کو ایک بیلنس طریقے سے رکھنا ہوتی ہے۔ انجینئر طیارے کے مارتے جو طیارے سے
طارق، آپ کی آواز ہم تک ٹھیک سے نہیں پہنچ پا رہی ہے، دوبارہ آپ سے ہم رابطہ کرتے ہیں اور آپ کی اس تمام تر معلومات کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ افضل ندیم ڈوگر کی جانب بڑھیں گے۔ افضل، یہ بتا دیجیے گا کہ جو اطلاعات آ رہی ہیں، جیسا کہ طارق ابو الحسن نے بتایا کہ یہ طیارہ مینٹیننس کے لیے شارجہ گیا ہوا تھا اور آج تقریباً رات 9:20 پر اس کو کراچی میں لینڈ کرنا تھا۔ کس قسم کے فالٹس تھے جس کی مینٹیننس کے لیے گیا تھا؟ اور نیویگیشن سسٹم کا جو ایک ایرر کیپٹن کی جانب سے رپورٹ کیا گیا، تو کیا یہ ایک ایسا ایرر ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اس قسم کا حادثہ پیش آئے، یا پھر ممکنہ طور پر ڈائریکشن چینج ہو سکتی ہے نیویگیشن سسٹم کی وجہ سے؟ لیکن یہ ایسا معاملہ ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ جہاز کی سپیڈ بھی آپ نے جیسے کہ بتایا کہ بہت ہی کم ہو گئی، پھر وہ تقریباً 35,000 کی بلندی سے 34,000 فٹ مزید نیچے، یعنی کہ بہت ہی نیچے آ گیا تھا زمین کے، تقریباً 1,000 سے 1,100 فٹ کی بلندی تک رہ گیا تھا۔ یہ تمام تر جو معاملہ ہے، تو اس فالٹ کے حوالے سے کوئی اطلاعات ہیں کہ کس طرح کی فالٹ تھے جس کی مینٹیننس کے لیے تیارہ گیا تھا؟ دیکھیں، مینٹیننس کا تو ابھی اس کے بعد ہی میں سمجھتا ہوں پتہ چل سکے گا کہ اس میں فالٹ کس قسم کا تھا، لیکن جو واپسی کا جو بتایا، جو کہ میں نے ابھی ٹریک کی فلائٹ جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا، مستقل 35,000 فٹ کی بلندی سے اور 790-780 کی نارمل سپیڈ پر جو ہے وہ طیارہ منزل کی طرف آ رہا تھا، اور جو ٹائم ڈیسٹینیشن تھا وہ یہاں پہنچنے کا جو طے تھا اس کا فلائٹ شیڈول کا، وہ تو 9:20 تھا، لیکن وہاں سے بتایا گیا کہ ٹیک آف اس کا کچھ تاخیر ہوئی، تقریباً 20 منٹ روانگی میں تاخیر ہوئی، جس کی وجہ سے اس نے تقریباً 9:40 پہ جو ہے وہ کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا۔ لیکن جو ڈیٹا بتا رہا ہے تو اس کے مطابق 9:17 پر جو ہے وہ تقریباً 35,000 فٹ کی بلندی پر اور 790 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے طیارے کے ساتھ جو مسہیپ ہوا اور جو خرابی پیدا ہوئی، جیسا کہ پائلٹ نے فوری طور پر جو ہے وہ ATC کراچی سے رابطہ کر کے جو ہے وہ رہنمائی مانگی اور بتایا کہ ان کا جو نیویگیشن سسٹم ہے اس میں خرابی پیدا ہوئی ہے۔ بالکل، بہت شکریہ آپ کا افضل ندیم ڈوگر، اور طارق ابو الحسن ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلی طور پر صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ اس طیارے کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن اس وقت جاری ہے، تمام متعلقہ ادارے اس وقت مصروف عمل ہیں۔ سرچ آپریشن کے حوالے سے مزید بھی آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ فی الحال آگے بڑھتے ہیں اور خبر شامل کرتے ہیں۔ نیورولوجیکل ڈس آرڈر کے شکار نوجوان آرٹسٹ عمر جرال نے ثابت کر دیا ہے کہ اگر حوصلہ بلند ہو تو کوئی بھی بیماری کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ لاہور قلندرز کے زیر اہتمام ہر رنگ میں قلندرز کے عنوان سے لاہور میں عمر جرال کی پینٹنگز کی خصوصی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات سہیل عمران کی رپورٹ میں۔ لاہور میں منعقدہ اس منفرد نمائش میں عمر جرال کی تخلیق کردہ خوبصورت پینٹنگز رکھی گئی تھیں۔ نیورولوجیکل ڈس آرڈر کے باوجود عمر جرال نے اپنی فنی صلاحیتوں سے حاضرین کو متاثر کیا۔ نمائش کا مقصد خصوصی صلاحیتوں کے حامل افراد کی حوصلہ افزائی اور ان کے ٹیلنٹ کو سامنے لانا تھا۔ یہ اور پینٹنگ بنائیں گے تو ہماری کوشش اور خواہش یہی ہوگی کہ جس حد تک ہم ان کو یہ پلیٹ فارم دے سکتے ہیں، قلندرز کا پلیٹ فارم دے سکتے ہیں، اس حد تک ہم ان کے ساتھ چلیں۔ لاہور قلندرز کے کپتان شاہین آفریدی اور کرکٹر محمد نعیم نے عمر جرال کے فن پاروں کو بے حد پسند کیا اور انہیں دوسرے لوگوں کے لیے مثال قرار دیا۔ لاہور قلندرز جب بھی کسی کو بھی جہاں پہ بھی دیکھتا ہے کہ اس میں ٹیلنٹ ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہو، لیکن ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جائیں اور ان کو لوگوں کے سامنے لے کے آئیں۔ جب میں نے عمر بھائی کی حالت دیکھی کہ یہ پینٹنگ انہوں نے ہی بنائی ہے، تھوڑا سا ٹائم لگا مجھے یقین کرنے میں، بٹ بہت مجھے متاثر کیا انہوں نے۔ شائقین نے نمائش میں رکھی گئی عمر جرال کی فنکارانہ صلاحیتوں کو بے حد سراہا اور کہا کہ یہ نمائش لاہور قلندرز کے ویژن کا حصہ ہے۔ انہوں نے خصوصی افراد کی حوصلہ افزائی کو قابل ستائش قرار دیا۔ بہت اچھی بات لگتی ہے عاطف بھائی کی کہ صرف کرکٹ ہی پہ دھیان نہیں ہے، یہی نہیں، کرکٹ کے لیے اتنے انیشیٹوز، اوور 1 ملین لوگوں کے ٹرائلز پاکستان میں، لوگ کہہ رہا ہوں خواتین مرد دونوں شامل ہیں، اس کے علاوہ پھر یہ ایونٹس۔ اس ڈیزیز کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے یہ پینٹنگز کی ہیں، یہ میں نے تو زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ مجھے تو ان کا کام دیکھ کر قطعاً ایسے احساس نہیں ہوا کہ اتنی بڑی مجبوری کے باوجود ان کے اندر کوئی احساس محرومی ہے۔ نمائش بینوں میں معروف قانون دان اعتزاز احسن، ان کی اہلیہ بشرا اعتزاز، سابق گورنر چودھری سرور سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد شامل تھے۔ اس موقع پر عمر جرال کے فن پاروں کی نیلامی بھی کی گئی۔ کیمرہ مین جواد حیدر کے ساتھ سہیل عمران، جیو نیوز، لاہور۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ شعبہ خدمت خلق لاہور نے چلاس کے وادی تھوڑ میں
کلاؤڈ برسٹ سے متاثرہ خاندانوں میں خشک راشن، ملبوسات، بستر، برتن، گیس سلنڈر اور ضروریات زندگی کا دیگر سامان تقسیم کیا۔ تقریب میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ لاہور کے جنرل سیکرٹری چودھری حمید الحسن، پاک ٹریڈرز فورم کے چیئرمین حافظ اشفاق، صدر شعبہ خدمت خلق لاہور اور تمام تحصیلی ذمہ داران نے شرکت کی۔ شرکا نے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی اور ہر ممکن تعاون جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ متاثرہ خاندانوں نے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی قیادت اور کارکنوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ریاض میں منسٹر ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ ڈاکٹر شگفتہ زرین کی نگرانی میں انویسٹر اور پاکستان ایگزیکٹو فورم کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ پاکستان انویسٹرز فورم کے صدر چودھری شفقت محمود نے کہا کہ کاروباری طبقہ ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایگزیکٹو فورم کے چیئرمین منیر احمد شاد نے کہا کہ فورم کے 20 ممالک میں شاخیں قائم ہیں، جس کا مقصد پاکستانی کاروباری برادری کو ایک مضبوط نیٹ ورک کے ذریعے جوڑنا ہے۔ ٹریڈ منسٹر ڈاکٹر شگفتہ زرین نے کہا کہ یہ MOU مستقبل میں پاکستان کے لیے مثبت نتائج کا باعث بنے گا۔